بہت سارے انسان، بہت سارے مسلمان روزہ رکھنے کے بعد افطار کی شدت کے ساتھ افطار کا انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے وقت ہو اور ہم افطار کریں، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وقت سے پہلے افطار کرنے کی سزا کیا ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کا یقینی طور پر ڈوب جانا افطار کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے افطار کرتا ہے تو اس کا روزہ ہی نہ ہوگا اور وہ سخت سزا اور عذاب پائے گا۔ امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، وہ مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر لے گئے، اور اس کے بعد کی ایک تفصیلی حدیث ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور آگے لے گئے تو وہاں ایک قوم کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ رمضان کا روزہ وقت آنے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو شخص وقت سے پہلے افطار کرے گا اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کتنی سخت سزا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، کہ دو لوگ جو اس سزا میں گرفتار تھے ان کو کتنی سخت سزا غروب سے پہلے افطار کرنے کے عوض کے اندر دی جا رہی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اگر غروب ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے فوراً افطار کر لینا چاہیے، اور افطار میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ میں اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ان میں سے ایک افطاری اور نماز مغرب میں جلدی کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان میں سے تاخیر کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جلدی کون سے صحابی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو فرمانے لگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، یعنی افطار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اذان کی آواز کانوں میں پہنچنے کے باوجود بھی لوگ دعا میں مصروف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم مانگ لیں پہلے، تو افطار میں تاخیر کرنا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ افطار کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کے اندر جلدی کرو، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب تک افطاری میں جلدی سے کام لیں گے خیر پر ہی قائم رہیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی خیر پر وہ لوگ قائم رہیں گے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ جلدی سے مراد پھر آپ سمجھ لیجئے غروب آفتاب سے پہلے نہیں، وقت ہونے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ افطار کرنے سے متعلق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک میرے طریقے پر رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ انہی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے افطاری نہ فرمائی ہو، اگرچہ وہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی غروب آفتاب کے بعد حضور افطار فرماتے اور افطار کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی افطار کی دعوت دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت افطار قبول فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے افطاری کے لیے روٹی اور زیتون پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کر فرمایا، تمہارے پاس روزے داروں نے افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور تم پر ملائکہ نے رحمت کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں افطاری کی اور فرمایا روزہ داروں نے تمہارے ہاں افطاری کی، نیک لوگوں نے کھانا کھایا، ملائکہ نے تمہارے لیے دعا کی۔ یہاں سے دونوں حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے آپ سمجھیں، اس حدیث کی باریکی کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ ہمارے یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو افطار نہ کرائیں، غریبوں کو، بھوکوں کو اور روزے داروں کو، سب کو کرائیں، لیکن اگر آپ کی افطاری سے، آپ کے کھانے سے، آپ کو اللہ کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں اس سے اگر کسی نیک نے کھانا کھا لیا تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ یعنی یقین مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کو افطار کرایا جائے، اور اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ایسے لوگوں کو افطار کرانے پر افطار کرانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مساکین کے ساتھ بھی افطار کیا جائے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا یہی اعجاز تھا کہ آپ کے صحابہ افطار تنہا نہ کرتے بلکہ اپنے ساتھ معاشرے کے فقراء اور مساکین کو بھی شامل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ مساکین کے بغیر افطار نہ فرماتے، اگر گھر والے اسے محسوس کرتے تو اس رات کھانا ہی نہیں کھاتے۔ یعنی اگر فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے پر، افطار کرنے پر اگر گھر والے یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ نہیں کیا اور ان کے ساتھ تم نے بیٹھ کر کیا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو گھر پہ کھانے ہی نہیں کھاتے تھے، انہیں اتنا گراں گزرتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مساکین اور فقراء کے ساتھ بھی افطار کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرنے کی کوشش کر کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہوتے اور کوئی سائل آ جاتا تو کھانے کا اپنا حصہ اٹھا کر فی الفور سائل کو دے دیتے، جب واپس آتے تو بقیہ کھانا گھر والے کھا چکے ہوئے ہوتے، تو بغیر کھائے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر بستر پر چلے جاتے بلکہ صبح روزہ رکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے روزہ افطار فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ہوتے اور موسم گرما ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجور اور پانی، اور اگر موسم سرما ہوتا تو خشک کھجور اور پانی تناول فرماتے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو تر کھجور سے افطار کرنا حضور کی سنت، اور اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو خشک کھجور سے افطار کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افطار کے لیے معقولات و مشروبات یعنی کھانے اور پینے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ چیزیں کھجور اور پانی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ افطار فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر کھجور اور پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے، مگر بعض اوقات دودھ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور اجوا کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا ہے۔ امت کو بھی انہی چیزوں کے ساتھ افطاری کی تعلیم عطا فرمائی۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم افطار کرو تو کھجور کے ساتھ کرو، اگر نہ ملے تو پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارکہ میں 3 اشیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب صحابہ نے آپ سے عرض کیا ہم میں سے ہر کسی میں یہ طاقت کہاں کہ وہ روزے دار کو سیر کر کے کھانا کھلائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، خواہ وہ کھجور کے ساتھ ہو یا پانی یا دودھ کے گھونٹ کے ساتھ ہو۔ ایک اور بات عرض کروں، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص طور پر کس چیز سے افطار نہیں کرتے تھے، اسے سماعت فرما لے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شے سے روزہ افطار کرنا پسند نہ فرماتے جسے آگ نے مس کیا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگ سے مس کی ہوئی چیز سے افطار نہ فرماتے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ پانی، کھجور اور دودھ سے افطار کرنے کے بعد آپ جو بھجیے، پکوڑے، یہ ساری چیزیں کھاتے وہ نہیں کھا سکتے، لیکن ان آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے ہی افطار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کھجور سے افطار، آپ جو ہے وہ بھجیے سے افطار کر رہے ہیں، مذائقہ کچھ نہیں ہے، روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن سرکار کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آگ سے مس کی ہوئی کسی چیز سے افطار کرتے۔ افطار کھجور سے کرتے، پانی سے کرتے یا دودھ سے کرتے، اور اس کے بعد آپ اگر ان چیزوں کو کھائیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار میں کھجور، پانی اور دودھ پسند فرماتے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان میں سے ابتدا کس سے فرماتے، تو آپ سماعت فرما چکے کہ کھجور اگر موجود ہوتی تو کھجور سے شروع فرماتے، اس کی عدم موجودگی میں پانی سے، اور اس کی عدم موجودگی میں اگر دودھ موجود ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے افطار فرمایا کرتے۔ اب ہمارے ہاں جو پانی پینے کا سسٹم یا مشروبات پینے کا افطار کے اندر سسٹم ہے، وہ کہ ایک ہی گھونٹ کے اندر پورا گلاس پی گئے، چاہے وہ پانی ہو چاہے شربت ہو۔ اب اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، سماعت فرمائیں۔ یہ الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروب لینے کی کیفیت بھی بیان فرمائی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پینے کی چیز ہوتی اسے افطار میں لیتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی، تو فرمایا آپ ایک سانس میں مشروب نہ پی لیتے بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے مشروب پی دیتے، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کو افطار سے متعلق بتائیں۔ اب اگر کوئی شخص حلال کمائی سے کسی کو افطار کراتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی روزے دار کو سیر کر کے کھانا کھلائے یا سیر کر کے کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مٹھی طعام دے دے۔ میں نے عرض کیا اگر روٹی کا ٹکڑا نہ ہو تو آپ نے فرمایا تو دودھ کا ایک گھونٹ، عرض کیا اگر دودھ بھی نہ ہو تو فرمایا پانی کا گھونٹ کافی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اسے روزے دار کے برابر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، ہر مسلمان کو ہر حال میں رزق حرام سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی روزے دار کو کھانا یا مشروب پیش کیا اور وہ اس کی حلال کمائی تھی تو اس پر پورا رمضان ملائکہ دعا کرتے ہیں اور جبریل انہیں شب قدر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلال کمائی، پیور ایک دم حلال کمائی سے آپ افطار کرائیں تو مہینہ بھر ملائکہ دعا کریں گے، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسے افطار کرانے کے لیے شب قدر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے شب قدر نصیب فرمائے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ایسے شخص کے لیے شب قدر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم مسافہ کرتے ہیں، یعنی حلال کمائی سے اگر کوئی افطار کرائے تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم شب قدر میں اس بندے سے مسافہ کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ وہ مسافہ کریں اس کے دل میں رقت اور اسے حالت زاری نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اگر شب قدر کے اندر کوئی بندہ حلال سے افطار کرایا ہے اور اسے رقت طاری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ رات یا تو 21 ہو یا 23 ہو یا 25 ہو یا 27 ہو یا 29 ہو، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مسافہ کا اسے شرف عطا فرمایا، اسے شب قدر نصیب ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افطار کے موقع پر جو دعا کا مسئلہ ہے تو اس کے سلسلے میں خاص طور پر آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم جو افطار سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان کے سامنے دعا کرنے کے لیے، وہ وقت دعا کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، آپ دعا کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرتے، لیکن خاص طور پر میں نے جس وقت دعا کی غفلت امت مسلمہ میں دیکھی ہے وہی اصل وقت ہے دعا کے لیے، اور وہ ہے افطار کے فوراً بعد کی دعا۔ آپ دیکھیں ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد فوراً پڑھتے ہیں اللہم لک صمت
وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. ہم افطار کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائے اور تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور ہم نے تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا، تو ہمیں ہماری طرف سے اسے قبول فرما. تو یہ کر لینے کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دعا کی جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بھی یہی فرمایا ہے کہ دعا جو ہے افطار کے بعد فوراً ہونی چاہیے، اور یہی دعا کا حکم ہے. لیکن یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ افطار سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا نہیں کرنی چاہیے. بالکل آپ اس وقت بھی دعا کریں، جب دعا کرنا چاہیں دعا کریں، لیکن خاص طور پر جو افطار کے وقت کی دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد کی ہے. اسے خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذہن کے اندر رکھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، رسول رحمت، نبی رحمت، افضل البشر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صدق و طفیل اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.